فاطمہ پر اب ہے زخم محمد کی بیٹی، ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر حسن نے پھر حسینہ کے اماں سے کہنے لگے، آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے، فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیوں کیسے سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ جب سے لگاتا زیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہاتھوں کو زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا، زہری کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی؟ کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی؟ اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا
جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کر جیتے کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زہری کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، فقد
قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات بيت محمد رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کی 26ویں شب اور 26ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آثار محبت اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے کچھ اثر کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا بھی ایک اثر ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے، نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں سے روکنا اور برائیوں سے بچنا خود نماز کا اثر ہے کہ اگر واقعاً نمازی صحیح طور پر نماز ادا کر رہا ہے تو یہ نماز خود اس کو گناہوں سے روکے گی اور یہ گناہ کرنے سے بچے گا۔ روزے کا بھی ایک اثر ہے، لعلکم تتقون، روزے کا اثر کیا ہے؟ تقوی۔ اگر روزہ رکھو گے تو شاید اس روزے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کے کچھ نہ کچھ اثر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود محبت اہل بیت علیہم السلام، اس محبت اہل بیت علیہم السلام کا بھی ایک اثر ہے۔ اس کے کیا اثرات ہیں، اس سلسلے میں گزشتہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کے محبت کے جو آثار ہیں ان میں سے احکام پر عمل، اور دوسرے تولا، تیسرے تبرہ، چوتھے بلا اور مصیبت اور ان آزمائشوں اور امتحانوں کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، پانچویں دو طرفہ عشق، اور چھٹے محبت مرتے وقت کی خوشی کا سبب ہے، ساتویں محبت اور محبوب کا حضور، محبوب کا حاضر ہونا، آٹھویں عذاب سے نجات، اور نویں صراط پر ثابت قدم رہنا، دسویں محبت اور مغفرت، محبت اور بخشش، اور اس کے بعد خیر دنیا اور آخرت۔ خیر دنیا اور آخرت، یہ جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے، جب بھی کسی کو یہ محبت ملتی ہے یا کسی دل میں یہ محبت جگہ پاتی ہے تو اس محبت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کا خیر اسے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کا بھی خیر اور آخرت کا بھی خیر۔ یہ جو دنیا اور آخرت کا خیر ہے، اس سلسلے میں جو خدا پر توکل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جو عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے اور اس کا فرض ہے
کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جو حکمت چاہتا ہے اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسے چاہیے اور اس کا فرض ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جو جنت میں بلا حساب و کتاب جانا چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ خدا کی قسم، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے دنیا اور آخرت کا خیر اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو 11واں اثر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا، وہ ہے اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا۔ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے لیے ہم اپنی نمازوں میں اور عام دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ معبود ہمیں جوار معصومین نصیب ہو۔ یہ جوار معصومین کیا ہے؟ یعنی معصومین کا ساتھ، معصومین کا پڑوس، معصومین کی قربت۔ اور اب کیسے یہ قربت حاصل ہوگی؟ کیسے ہم ان کا جوار حاصل کریں گے؟ اس کی مثال دنیا میں بھی بہت سی ہے۔ دنیا میں انسان اگر کسی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھ ہمیں مل جائے تو ساتھ ایسے ہی تو نہیں مل جاتا ہے۔ اگر ساتھ چاہتا ہے تو ساتھ آنے کے لیے یا ساتھ لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کو اس رنگ میں رنگنا پڑتا ہے کہ جو اس کا رنگ ہو، اس کا رنگ ہو۔ اپنے اوپر وہ رنگ چڑھانا پڑتا ہے، وہ آہنگ جو اس کا آہنگ ہے، وہ آہنگ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور آسان کر دوں، جو بھی اس کا عمل ہو وہ عمل انجام دینا پڑتا ہے، تب وہ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں یہ آدمی برابر ہے، یہ اپنے ساتھ آ سکتا ہے، یہ اپنے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طریقے سے دنیا میں اگر ہم کسی کو ساتھ لینا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی کسی کے ساتھ نہیں آ جاتا ہے، اور ایسے ہی کوئی کسی سے قریب نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا جوار چاہتے ہیں، ان کی مصاحبت چاہتے ہیں، ان کا قرب چاہتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے اصل کیا ہے؟ خود اہل بیت علیہ السلام کی رضا کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، ان کی خوشی کیا ہے۔ جو ان کی رضا ہو، جو ان کی مرضی ہو، جو ان کی خوشی ہو وہ اپنانا، اور اسی کے برعکس جو ان کی ناراضگی ہو اور جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں اسے ناپسند کرنا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہے، جب دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ اسے معصومین کا جوار ہی نصیب ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت ہے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دیکھیے یہاں کے اوپر بھی شرط لگا دی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی۔ یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ نے نعمتیں کس پر نازل کی؟ کس پر اللہ نے نعمتیں نازل کی؟ آپ کہیں گے لیجئے کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس کے اوپر اللہ کی نعمت نازل نہ ہوئی ہو، ہر انسان پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری نعمتیں ایک طرف
اور وہ نعمت کہ جس نعمت کے سبب یہ ساری نعمتیں ہیں، جس نعمت کے سبب یہ ساری نعمتیں ہیں، اور جس نعمت کے اعلان اور اقرار کے بعد خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کب کہا تھا؟ جب امیر المومنین کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا اور بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور جب اس طریقے سے نعمت مکمل ہو گئی، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو اللہ تم کو ان کے ساتھ کر دے گا، ان کے ساتھ۔ اور جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں اس کے بہترین رفیق وہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم واقعاً ان ہستیوں کے ہمراہ ان ہستیوں کا ساتھ چاہتے ہیں، ان کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا ساتھ اور ان کے ہمراہ ہونے کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ جتنا زیادہ اطاعت کا ہمارے یہاں جذبہ بڑھتا جائے گا، جتنی زیادہ فرمان برداری اور جتنی زیادہ ان کی باتوں کے اوپر عمل ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ان ہستیوں سے قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جب دنیا میں کسی کو قریب کرتی ہیں یا دنیا میں جو ان سے قریب ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ جاویدانی ہستیاں ہیں، لہٰذا اس اپنے محب کو بھی جاویدانی بنا دیتی ہیں، اور پھر اس کا ساتھ دنیا تک نہیں رہتا بلکہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جیسا کہ خود پیغمبر نے فرمایا من احبنا اہل البیت فی اللہ حشر معنا، جو بھی ہم اہل بیت کو چاہے، ہم اہل بیت سے محبت کرے للہ فی اللہ فی سبیل اللہ، خالصۃ لوجہ اللہ، صرف رضا الہی کے لیے، جو بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے حشر معنا، اس کا حشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ بس محبت خالص ہو، محبت میں ملاوٹ نہ ہو۔ اگر محبت خالص ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جانے والا جب جائے گا تو اس روح کے نکلنے کی منزل سے لے کے اور قبر میں ہونے والے سوال جواب اور حساب کتاب اور پھر میدان محشر میں اٹھنا اور صراط اور میزان اور اعمال، یہ سارے مرحلے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اثر ہے اہل بیت علیہم السلام کا، یہی محبت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی اگر اس منزل پہ آ گیا ہے محبت میں کہ جسے ان کا ساتھ مل جائے، تو جب ان کا ساتھ مل گیا تو ساتھی کہاں ہوگا؟ جہاں یہ ہوں گے وہاں ساتھی ہوگا، جہاں یہ ہوں گے وہاں ساتھی ہوگا۔ اگر دنیا میں ہم نے ان کا ساتھ پکڑ لیا ہے، ان کو ساتھ لے لیا ہے، انہوں نے ہم کو ساتھ لے لیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ محبت دنیا والی محبت نہیں ہے کہ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں کسی سے تو وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پوری زندگی بھی اس سے محبت کریں تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو پھر وہ جاویدانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ان سے قریب ہوا تھا، ان کا جو ساتھ لیا تھا، ان سے جو محبت کی تھی، تو پھر اس کا ساتھ اگر دنیا میں ان کے ساتھ آیا ہے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہی چیز ساتھ ہی ساتھ ان کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ جیسا کہ شب 19 رمضان میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگی ہے اور جناب اسبغ بن نباتہ نے کچھ سوالات کیے ہیں، تو ان میں سے
بیٹھے ہوئے تھے اور سوال پہ سوال کیے چلے جا رہے تھے. مولا آنکھیں کھولتے تھے بند کرتے تھے, اور جو آخر میں سوال کیا کہ مولا کچھ اور سننے کا دل چاہتا ہے, تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کا دن ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا, لوگ بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا, سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. اس موقع کے اوپر میدان محشر میں ممبر لا کر رکھا جائے گا, ممبر لا کر رکھا جائے گا. پیغمبر کو حکم ہوگا کہ ممبر کی طرف آگے بڑھیں, پیغمبر آگے آگے ہوں گے, ان کے پیچھے میں, اور میرے پیچھے میری ذریت میں آنے والے باقی امام, اور پھر رسول اللہ ممبر کے پہلے زینے کے اوپر تشریف فرما ہوں گے, پھر اس کے بعد والے زینوں کے اوپر باقی میں, اور پھر باقی تمام ائمہ, اور ہمارے سامنے ہمارے محب ہوں گے, ہم سے محبت کرنے والے ہمارے شیعہ. اور پھر رضوان جنت آئے گا, اور آنے کے بعد جنت کی چابیاں پیغمبر کے حوالے کرے گا. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ چابیاں میں آپ کے حوالے کر دوں, آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں. پھر رسول اللہ وہ چابیاں مجھے دیں گے, اے علی یہ چابیاں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم جس کو چاہو جنت میں داخل کرو. اور اس کے بعد خازن جہنم آئے گا, اور خازن جہنم آنے کے بعد جہنم کی چابیاں رسول اللہ کو دیکھا, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ چابیاں آپ کو دوں, اور آپ جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں. اور پھر رسول اللہ وہ ساری چابیاں مجھے دیں گے, اور مجھے دے کر فرمائیں گے, اے علی آج جسے چاہو جہنم میں جھونک دو. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور اس کے بعد جو اس کا اثر ہے جاودانی زندگی, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا کی محبت میں اور یہ جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت, اس میں یہی فرق ہے. دنیا کی محبتیں دنیا ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اہل بیت کی محبت جاودانی ہو جاتی ہے. جاودانی کا مطلب یہ ختم نہ ہونے والی محبت ہے. یہ محبت محب دنیا میں بھی اگر ان کا دم بھرتا رہا ہے اور ان کا نام لیتا رہا ہے, ان کی اطاعت کرتا رہا ہے, تو جس طریقے سے دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھا ویسے ہی آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. یونس نامی ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اور عرض کی کہ آپ سے میری محبت اور دوستی اور آپ کے حق کی جو شناخت اور پہچان ہے خداوند عالم نے مجھے عطا کی ہے, اس کی توفیق کی وجہ سے, اس کی مدد کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی ہے, اور یہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے. کیا کہا یونس نے کہ یہ محبت مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے. یونس کہتے میری بات کو سن کے امام صادق کے چہرے پر میں نے ناراحتی کے, ناراضگی کے آثار دیکھے کہ جیسے امام یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا, اے یونس تم نے صحیح موازنہ نہیں کیا. موازنہ کہتے ہیں مقابلے کو. تم نے دنیا سے میری محبت کا موازنہ کیا, دنیا سے میری محبت کا مقابلہ کیا کہ میں دنیا بھی اگر دے دوں تو یہ محبت. اے یونس تم نے صحیح موازنہ نہیں کیا. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ کیا دنیا میں پیٹ بھرنے اور شرمگاہ کو چھپانے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ ان کو غور کیجئے تو یہی ساری چیزیں ہیں, اور انہی چیزوں کے گھوم پھر کے اور گرد و نواح یہ ساری دنیا گھومتی ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جب کہ ہماری محبت کی وجہ سے جاودانہ زندگی ملنے والی ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے, یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے, اور جس محبت کا تم دم بھر رہے ہو یہ مٹنے والی نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, فنا ہونے والی نہیں ہے.
بلکہ یہ جاویدانہ رہنے والی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. محبت دلی سکون کا سبب ہے. اہل بیت کی محبت دلی سکون. جب آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ انسان کے دل کو اگر کسی چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو اور میرے اہل بیت کو سچے دل سے مانتا ہو. سچے دل سے، نہ صرف دکھاوے کی حد تک، اور نہ ہی اور اسی طریقے سے وہ حاضر اور غائب مومنین کو دوست رکھتا ہے کہ بے شک خدا کی یاد کے ساتھ مومنین ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، حقیقت میں اگر دل میں محبت ہوتی ہے تو یہی محبت ہی سکون کا سبب بنتی ہے. یہ جو جب بھی کوئی مصیبت ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کربلا والوں کو یاد کرو، یہ کربلا والوں کی یاد کتنا سکون دیتی ہے اور انسان اپنا غم بھلا دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کربلا کا غم تو واقعاً تمام غموں کے اوپر سب سے بھاری غم ہے. خود امیر المومنین کی زندگی اور امیر المومنین کے جو مصائب ہیں، خود جناب زہرا کی زندگی اور جناب زہرا کے جو مصائب ہیں، خود رسول اللہ نے جو دین اور اسلام کی تبلیغ میں زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام نے اس کے دین کو بچانے کے لیے اور انسان کو راستہ دکھانے کے لیے تکلیفیں اور زحمتیں گوارا کی ہیں، ان میں غور کرو، ان حالات کو پڑھو، ان واقعات کو دیکھو کہ واقعاً اگر انسان اپنے اطراف میں دیکھتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہے کہ ارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، ایسی زندگی ویسی زندگی، یہ تکلیف وہ تکلیف. اللہ اکبر. ہمارے ائمہ علیہم السلام زندگیاں قید خانوں میں، زندگیاں سختیوں میں، زندگیاں نظر بند گھر میں نظر بند کے عالم میں، باقی کس کس طریقے کے حالات ائمہ علیہ السلام کے سامنے آئے، لیکن ان تمام حالات میں کس قدر صابر، شاکر. اور یہی چیز خود جب ایک اہل بیت کا محب ان زندگیوں کے اوپر غور کرتا ہے، ان زندگیوں کو پڑھتا ہے، تو یہی معصومین علیہم السلام کے حالات مومن کو سکون عطا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ حالات کہاں ہیں کہ جو معصومین کے سامنے تھے. ہمارے سامنے وہ سختیاں اور تکلیفیں اور دشواریاں کہاں ہیں کہ جو معصومین علیہم السلام کے سامنے سختیاں اور تکلیفیں اور دشواریاں تھیں. یہی چیز سکون کا سبب بنتی ہے اور دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں خود اہل بیت کی یاد، اور اسی وجہ سے کہا ہے کہ ظاہر جب اچھا دوسرے یہ کہ خود اہل بیت کی یاد کا مطلب کیا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں اہل بیت کی یاد ہو اور رسول اللہ کی یاد نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں رسول اللہ کی یاد ہو اور اللہ سے غافل ہو. یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اہل بیت کی یاد کا مطلب ہی یہ ہے، اہل بیت کی یاد خود رسول اللہ کی یاد ہے، رسول اللہ کی یاد خود اللہ کی یاد ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس جلدی جلدی چند منٹ ہیں، ان میں آپ کی خدمت میں 2 چیزیں اور بیان کر دوں اور بس یہ موضوع آج کا تمام ہو جائے. اور پھر سے اور کل انشاءاللہ جو اہل بیت کی دشمنی کے آثار ہیں وہ بیان کروں گا. یہ تو محبت کے اثرات بیان ہوئے ہیں کہ جو محبت کرتا ہے تو اس کے اثر کیا ہے، لیکن جو دشمنی کرتا ہے تو دشمنی کا بھی ایک اثر ہے. دشمنی کے آثار انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوں گے. 15واں اثر اہل بیت کی محبت کا ہے حکمت.
جب بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ اچھی اچھی باتیں، ایسی باتیں کہ جو دل کو چھوئیں، جو دل کو لگیں، ایسی باتیں کہ جو انسان کو کوئی راستہ دکھائیں، ایسی باتیں کہ جو انسان کو کسی منزل اور مقصد تک پہنچائیں، ایسی باتیں کہ جو قرآن اور معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کے آئینے میں ہوں۔ ان باتوں کو حکمت کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین کے کلام بلاغت نظام نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت۔ کیونکہ یہ وہ ساری مولا کی حدیثیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، حدیثیں ہیں کہ واقعاً ہر حدیث آپ کو ایک نئی منزل، ایک نیا راستہ، ایک نیا ہدف، ایک نئے مقصد تک پہنچانے والی اور آنکھوں کو کھولنے والی، دل کے دریچوں کو باز کرنے والی حکمت۔ اب اگر ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے لوگ سوچیں کہ لیجیے صاحب محبت تو کرتے ہیں لیکن زبان سے چشمے تو جاری نہیں ہوتے ہیں، جبکہ مولانا بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو ہماری زبان میں تو وہ اثر آیا نہیں۔ تو عزیزان محترم، کمی محبت کی نہیں ہے، کمی ہماری ہے۔ کمی محبت کی نہیں، محبت کا تو اثر ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ محبت کی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ محبت ہوتی تو 100% اپنا اثر دکھاتی۔ بھائی نماز کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا کہ نماز برائیوں سے بےحیوں سے روکتی ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی کر رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں نماز کی کمی تھوڑے ہے، نماز کی غلطی تھوڑے ہے۔ غلطی نماز پڑھنے والے کی ہے، کمی نماز پڑھنے والے کی ہے کہیں نہ کہیں سے، کہ جو نماز پڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ جو نماز کا حق ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کو نماز کے طور پہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز کو نماز کے طور پہ پڑھتا تو نماز کا اثر تھا گناہوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت کا اثر ہے زبان سے حکمت کے چشموں کا جاری ہونا۔ اب اگر حکمت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبت میں کوئی معاذ اللہ کمی نہیں ہے، خود ہمارے اندر کمی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ محبت اثر نہیں دکھا پا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ جو محبت کے اثرات تھے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، کیسے زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ جب کوئی محبت کرتا ہے، اس کے لیے خود انہوں نے، ان کی مثالیں آپ لیجئے کہ جنہوں نے واقعی اہل بیت سے محبت کا دم بھرا، اور صرف دم ہی نہیں بھرا، اس کو ثابت کیا۔ میں نے کل جناب ابو ذر کا نام لیا تھا آپ کی خدمت میں۔ ابو ذر کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے، سلمان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے، جناب مالک اشتر کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ جناب میثم سولی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور سولی کے اوپر حکمت کے چشمے جاری ہیں، سولی پر چڑھے ہوئے ہیں اور حکمت کے چشمے جاری ہیں۔ تو اللہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے اس کی زبان سے۔ خود شہداء کربلا علیہم السلام، اللہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ آپ انہی شہیدوں کے حالات اور واقعات کو پڑھیے کہ جب بھی کوئی شہید میدان میں آتا تھا اور ان یزیدیوں کے مقابلے میں جاتا تھا تو کیا گفتگو کرتا تھا۔ اب ان کی گفتگو سب کتابوں میں موجود ہے، جناب مسلم ابن اوسجہ کا رجز، جناب حبیب کی گفتگو، خود جناب حر نے آنے کے بعد اور پھر میدان میں یزیدیوں سے مقابلے کے وقت جانے کے وقت کیا کہا یزیدیوں سے۔ حقیقت اب تک کیوں وہ زبان سے جملے جاری نہیں ہو پا رہے تھے حر کے، لیکن حر ادھر آئے تو وہ زبان سے وہ حکمت کے چشمے جاری ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، دل اور دماغ کے دروازے باز ہو گئے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ حکمت کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محبت کا یہ اثر ہے
کہ زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اب جن سے محبت کی جا رہی ہے، اب اگر وہ نوک نیزہ پہ قرآن پڑھے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ اگر نوک نیزہ کے اوپر سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس وقت 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے، آگے آگے نیزوں کے اوپر شہداء کے سر تھے، ان کے پیچھے ہمارا چوتھا امام سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، کمر میں لنگر، اور ظالم کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے بیبیاں ایسے ناکوں کے اوپر سوار تھیں کہ جن کے اوپر نہ ہماریاں تھیں، نہ محملیں تھیں، نہ کوئی پردے کا اہتمام اور انتظام تھا۔ کہتے جس وقت یہ قافلہ کربلا سے چلا، ایک مقام پر چلتے چلتے قافلہ کربلا سے پہلے رک گیا۔ کسی نے پوچھا قافلہ کیوں رکا ہے؟ پتہ چلا کہ شمر ملعون کچھ سواروں کو لے کے فرات پر پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ عزاداروں پر جیسے ہی پانی لینے کے لیے کہ آیا ہے، نہیں معلوم کربلا میں ان اسیروں کو کب پانی ملا، نہیں معلوم کربلا میں ان بچوں کو کب پانی ملا۔ آپ ان کا ظلم تو دیکھیے۔ کہتے کہ جس وقت پانی لایا ہے، جناب سکینہ ننھے قدموں سے جناب زینب کے قریب آئیں، پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سا پانی لے لوں۔ جناب زینب فرماتی بیٹی شمر بہت شقی ہے، تجھ کو پانی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی جانا چاہتی ہو تو جاؤ دیکھ لو۔ جناب سکینہ آئی، ملعون مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے۔ اور جب جناب سکینہ داہنی طرف آتی تھی تو یہ ملعون اپنا رخ بائیں طرف کر لیتا تھا، اور جب بائیں طرف آتی تھی تو داہنی طرف کر لیتا تھا۔ جناب سکینہ سمجھی کہ جب سب پی لیں گے پانی، سارے سوار سیراب ہو جائیں گے، تب شاید پانی مل جائے۔ لیجیے سوار سیراب ہو گئے، اب اس کے بعد جناب سکینہ گئی، پھر بھی پانی نہیں دیا۔ اب اس کے بعد اس نے گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا۔ عزادارو جناب سکینہ آگے بڑی، پانی نہیں دیا۔ جناب سکینہ سمجھی کہ شاید جب گھوڑے سیراب ہو جائیں گے تب پانی مل جائے گا۔ لیجیے سوار سیراب ہو گئے، سواروں کی سواریاں بھی سیراب ہو گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ ننھے قدموں سے آگے بڑھی، او ملعون مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ شمر ملعون نے سکینہ کی طرف غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنا رخ پھیر لیا، اور رخ پھیرنے کے بعد زمین کے اوپر مشکیزے کے دہانے کو کھول دیا۔ عزادارو جیسے ہی بہتا ہوا پانی دیکھا، سکینہ نے اسی گیلی مٹی کے اوپر ہاتھوں کو رکھا، سر پہ رکھ کے کربلا کا رک کر کے آواز دی، اے میرے غیرت دار چچا عباس، ارے ذرا یہ دیکھیے تو دشمن سیراب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے بچے پیاسے ہیں، آپ کے گھر والے پیاسے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ معبود اس ماہ مبارک رمضان کی یہ آخری شبیں ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے مالک، ان شبوں میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا اور مناجات اور اعمال کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحوم یوسف علی شیر محمد بھائی، مرحوم اکبر علی جعفر علی، مرحوم شبیر علی علارک بھائی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحومہ زینب بنت عبداللہ بھائی، مرحوم وید بہادر علی نجر علی،
મરુમા નોરુમાનુબેન બિનતે વીરજીભાઈ, મરુમા છેનુબેન બિનતે માધવજીભાઈ તથા રત્નાણી પરિવારના મરુમો તથા તમામ મરુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતની રૂના સવાબમાં સૂરે ફાતિહા. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخذنا ومن ثمار الجنة والحوم غير فعاتنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 26 راتની دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انکا ایدت اقواما علی لسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت قلب الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فيا من لا
يملك كشف الضر عنا ولا تحويلا غيره صل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر وحوله عني وقل لي في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عزة الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان والحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر دشمنان اہل بیت